نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر. اللہ اللہ راستے میں ایک غدیر خم نامی جگہ آتی ہے, اور لوگوں ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بات کرو غدیر خم کی, آؤ سنو غدیر خم کی بات. اللہ اللہ غدیر خم کی جگہ پر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے بعض نے سیدنا علی پر کچھ اعتراض کیے. اللہ اللہ میرے نبی پاک کو علی سے کتنی محبت گئے, کتنی عقیدت گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا گئے, صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, میں محمد الرسول اللہ کا پیغام. اللہ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا گئے, فرمایا ہے کائنات کے لوگوں انا اولا بالمؤمنین, لوگوں میں محمد الرسول اللہ مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہوں. میری محبت مومنوں کے لیے ہر صورت ضروری ہے, مسلمانوں کے لیے ہر صورت ضروری ہے. اور یاد رکھو جیسے میری محبت ضروری ہے, فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, اللہم اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ میں محمد الرسول اللہ کا پیغام سنو لوگو, جو میں محمد کو اپنا پیارا جانتا ہے, اپنا مولا یعنی اپنا دوست جانتا ہے. لوگوں مولا کا معنی حاجت روا یہاں پر نہیں ہوگا, مولا کا معنی مشکل کشا یہاں پر نہیں ہوگا, مولا کا معنی بگڑیاں بنانے والا یہاں پر نہیں ہوگا. یہاں مولا کا معنی ہے اللہ کے نبی کے جو سب سے زیادہ قریب, جو چاہتا ہے میرے نبی سب سے زیادہ قریب ہو, میرے سب سے پیارے دوست ہو, میرے سب سے پیارے آقا اور محبوب ہو, اسے چاہیے کہ میرے علی کو بھی اپنا سب سے پیارا بنا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی
اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح ہر اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جس کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ مل گئی وہ بھی بلند و بالا ہے۔ وہ زمین کے اعتبار سے ہو، وہ مکان کے اعتبار سے ہو، وہ اشیاء کے اعتبار سے ہو یا وہ انسان کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے وہ میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے بلند و بالا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے اصحاب ہیں سب کے سب اس کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں۔ سب کے بارے میں قرآن پاک کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی طرف سے اچھائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ کو بعض عظمتوں سے نوازا ہے، فضیلتوں سے نوازا ہے۔ کسی ایک صحابی کی شان اس بات کا قطعاً بھی تقاضا نہیں کرتی کہ دوسرے کی شان کم ہے یا وہ اس سے چھوٹا ہے، کمزور ہے، نہیں، بلکہ جیسے ہر پھول کی خوشبو کا اپنا ہی نظارہ ہے، ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کی شان کا اپنا ہی تقاضا ہے۔ جو مقام ابو بکر کا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باقی ان سے کم تر ہیں۔ ابو بکر کی شان، بلندی، عظمت وہ اللہ نے ایک الگ بنائی ہے۔ جو مقام عمر کا ہے وہ اللہ نے ایک الگ بنایا ہے۔ جو عثمان کا ہے، جو علی المرتضیٰ کا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ الگ الگ مقامات بنائے ہیں۔ انہی میں سے آج نبی پاک کے ایک پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت و شان کے حوالہ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما جاء
لوگوں کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے فضائل اور مناقب اتنے بیان کیے گئے ہوں جتنے جناب حضرت علی کے بیان کیے گئے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ کیوں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے کے عالم میں سب سے پہلے نبی پاک پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایماندار مومن ہیں، اسی طرح بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ سب سے پہلے ایماندار ہیں۔ مقام ابو بکر کا بھی کم نہیں ہے، مقام علی کا بھی کم نہیں ہے رضی اللہ عنہما۔ وہ مردوں میں پہلے آنے والے، یہ بچوں میں پہلے آنے والے، وہ نبی پاک کے یاروں میں سب سے پہلے آنے والے، یہ نبی پاک کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے آنے والے، وہ نبی پاک کے یارانے میں وفا کرنے والے، یہ نبی پاک کی رشتہ داری میں وفا کرنے والے۔ مقام دونوں کا اپنا ہے۔ حضرات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ پاک باز ہستی ہیں، وہ اعلیٰ اور عارفہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمت کا انکار کرنے والا بھی جہنمی ہے اور جن کی عظمت کو بڑھانے والا بھی جہنمی ہے، کیونکہ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، دو گروہ جو میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک وہ گروہ ہے کہ جو میری شان کو بڑھائے گا، عظمت کو بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر بیان کرنا شروع کرے گا، حتیٰ کہ وہ خدا کے مقابلہ میں کھڑا کرنے کی نوبت لے آئے گا۔ فرمایا جو میری شان کو بڑھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو گروہ میرے علی المرتضیٰ کی شان کو کم کرے گا، ان کی تنقیص کرے گا، ان کے بارے میں بغض رکھے گا، یاد رکھو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیرے سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور تیرے سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ کیوں؟ علی المرتضیٰ کا ایمان اور ان کی شان اللہ کے دین میں بڑا اہم کردار رکھتی ہے۔ اس لیے حضرات، یہ پورے عالم اسلام کے صحابہ کرام میں بڑی حساس شخصیت ہیں۔ آج ہم اس حساس شخصیت کا اگر تقاضا کرنا ہے تو معاشرے کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی علی کو ماننے والا ہے تو وہ ماننے میں کہاں تک جا رہا ہے، وہ ماننے میں کیا کچھ جو اسلام کے اندر موجود نہیں، ایسی خرافات کہ جن سے اسلام نے منع کیا ہے، ایسی خرافات جو اسلام کے دائرہ کار میں نہیں ہے، ان کو اسلام میں شامل کر کے نام میرے علی کا لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کے لیے علی کی محبت نہیں ہے، ان کے لیے علی کی نفرت ہے۔ اور دوسری جانب اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ گالم گلوچ پر آ جاتا ہے معاذ اللہ، اور جو شان کو بڑھانے والے ہیں وہ رافضی ہیں اور جو کم کرنے والے ہیں وہ ناسبی ہیں۔ اللہ اکبر! جب اتنی حساس شخصیت ہے کہ جن کی شان کو نہ ان کی شان سے بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے، تو پھر ان کی شان کو کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کے لیے بہترین اصول جو ہے میرے علی کی عظمت کو جاننے کے لیے جو بہترین اصول ہے وہ یاد رکھیں، صرف اللہ کا قرآن ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ شان وہی بیان کی جائے گی جو قرآن نے بیان کی، کیونکہ سیدنا علی کے قول کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے علاوہ، قرآن کی آیات کے علاوہ آپ میرے نبی کے پیارے علی کی شان کو جان ہی نہیں سکتے۔
کیوں؟ 1400 سال قبل سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں. آج اگر ہمارے پاس پکی خبر کوئی موجود ہے وہ یا قرآن ہے یا نبی پاک کا فرمان ہے. اس لیے یہ اصول پلے باندھ لیں کہ میرے علی کی ہر وہ شان ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، جو میرے نبی کے فرمان نے بیان کی ہے، اور ہر وہ شان میرے نبی پر، میرے پیارے علی پر بہتان ہے جو لوگوں کی زبانوں نے بیان کیا ہے، جو لوگوں کے اقوال نے بیان کیا ہے. اس لیے بڑا حساس میرے نبی کا یہ صحابی ہے. ان کی شان کو بیان نہ کرنا یہ بھی بخیلی ہے، یہ بھی ان کے ساتھ بغض کی علامت ہے، اور ان کی شان میں زیادتی کرنا یہ بھی اپنے آپ کو رسوا کرنے کی علامت ہے. اللہ اکبر. اس لیے آئیے قرآن پاک سے جانیے، نبی پاک کے فرمودات سے جانیے کہ کون ہے سیدنا علی المرتضیٰ، کیا ہے مقام میرے علی المرتضیٰ کا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا. کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، اور سابقون کی صف میں شامل ہونے والے، پہل میں اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے دین میں آنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. اللہ اللہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اللہ اللہ جس وقت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا پیغام دیا، اپنے خاندان کے سامنے اپنی نبوت کو رکھا. اللہ اللہ میرے نبی پر ایمان لے کے آنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان اللہ نے عطا کیا ہے، کیا مقام اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ اللہ ایک مرغب ہے. اللہ اللہ اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھنے والا، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے والا. اللہ اللہ میرے نبی کا یہ دیوانہ، میرے نبی کا یہ پروانہ، میرے نبی کا یہ میں غلام سیدنا علی المرتضیٰ بہادر اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہیں. جنگ کا میدان ہے. کیا کہتا ہے؟ آنا مرغب، اے علی میں مرغب ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میں جس جنگ میں آ جاتا ہوں اس جنگ کی فتح میرا مقدر بن جاتی ہے. میں جس بہادر کے سامنے آ جاتا ہوں، جس جرنیل کے سامنے آ جاتا ہوں اس کو شکست دینا میرا مقدر بن جاتا ہے. میں جہاں جاتا ہوں فتح پاتا ہوں. اللہ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، اس اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے کافر کے سامنے کھڑے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمیت امی حیدرا، اے
مرغب تیری ماں نے تیرا نام مرغب رکھا ہے، زمانہ تجھے جانتا ہے، مجھے میری ماں نے حیدر کہا ہے، حیدر کا معنی شجاع ہے، حیدر کا معنی بغادر ہے، حیدر کا معنی طاقتور ہے۔ اے مرغب تجھے تیری ماں نے جو رکھا ہے تیرا نام، اس کی وجہ سے تو پہچانا جاتا ہے میں حیدر ہوں، میری ضرب تجھے لگے گی قیامت تک، زمانہ تجھے بھی جانے گا مجھے بھی جانے گا۔ اللہ واللہ اللہ، اس حیدر کی ضرب کو آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ علی المرتضی وہ شیر خدا ہے اسلام کے اندر، میرے نبی کے ایسے پروانے ہیں، ایسے دیوانے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام مکہ سے ہجرت کرنے لگے ہیں۔ اللہ واللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام رات کے پہر نکلنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے مخالف کفار نے سازش بنا لی ہے۔ کفار نے اپنے پورے مکے کے نوجوانوں کو یہ جناب عہد دے دیا ہے، یہ ٹارگٹ دے دیا ہے کہ آج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے گا معاذ اللہ۔ اللہ واللہ اللہ، مکہ کے چودھریوں نے پورے مکہ کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے یہ پروگرام بنا لیا ہے۔ ادھر اللہ نے میرے نبی کو یہ پیغام دے دیا، اے پیغمبر کافر سازش کر چکے ہیں، اللہ آپ رات کے پہر یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے سوچا کہ میرے پاس تو لوگوں کی امانتیں ہیں، میں یہ لٹانا چاہتا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ محمد مکہ سے چلا جائے، لوگ کہیں کہ محمد ہماری امانتیں لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نانا، ہر بندے کی امانت واپس بھی لوٹانی ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ رات کے پہر ابھی مکہ سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ میرے نبی نے انتخاب کیا، میرے نبی نے چنا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی میرے قریب آؤ نا، یہ امانتیں پکڑو اپنے پاس رکھو، ان کو اپنے پاس رکھنے کے بعد میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اللہ واللہ صبح ہوگی، یہ امانتیں لوگوں کو واپس دے کر آپ میرے پیچھے آ جانا۔ اللہ وہ کیسا شجاع میرے نبی کا صحابی، اللہ پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروگرام بن چکا ہے کہ ان کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے گا معاذ اللہ۔ کائنات کے لوگوں، سیدنا علی لیٹ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، امانتیں دے کر واپس آتے ہیں۔ اللہ واللہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں علی بتا تیری وہ رات کیسی گزری جس رات تو میرے نبی کے بستر پر لیٹا تھا، تجھے علم تھا کہ لوگوں نے حملہ کرنا ہے، آج نبی کی جگہ علی لیٹا ہوا ہے، لوگ نبی سمجھ کر قتل نہ کر دیں۔ اللہ واللہ سیدنا علی المرتضی، امام اور محبت کا تقاضا، ایمان اور جرت کا تقاضا، فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں علی کا پیغام، میں علی کی محبت کا طریقہ فرمانے لگے۔ لوگوں جس وقت میرے نبی نے فرما دیا علی تو لیٹ جا، صبح امامتیں دے کر میرے پیچھے آنا، میں علی کو یقین ہو گیا اب آسمان تو گر سکتا ہے، زمین
زمین میں زلزلے تو آ سکتے ہیں, ساری دنیا تو بدل سکتی ہے, لیکن علی کو ساری رات کے پیر کے اندر ایک کانٹے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہو سکتی. لوگوں تم کہتے ہو رات کیسی گزری, میں کہتا ہوں ایسا سکون مجھے کسی رات نہیں آیا جیسا سکون اس رات آیا. کیوں؟ مجھے یقین ہے میرے نبی نے فرما دیا علی صبح تو میرے پیچھے آئے گا. اب دنیا تو بدل سکتی ہے, علی کو نبی کے پاس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ واللہ اللہ, یہ علی کا ایمان ہے کہ نبی پاک کی زبان سے جو نکل گیا وہ سچ ہی ہو کر رہے گا. اللہ واللہ اللہ, اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ واللہ اللہ, اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظیم. اللہ واللہ اللہ, کائنات کے لوگوں کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے صحابی جن کو میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہونے کا بھی اعزاز, اور دوسرا اعزاز میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح میرے علی کو دیا ہے نا. اللہ اللہ, علی داماد مصطفیٰ ہے, علی میرے نبی پاک کے پیارے داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے داماد ہیں کائنات کے لوگوں, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سیدنا علی المرتضی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ پکا کر دیا, اللہ اللہ شادی کا وقت آیا, نبی پاک سیدہ فاطمہ کو رخصت فرما رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے فاطمہ میرا پیارا بیٹا, اے فاطمہ تو مجھے بڑی پیاری ہے, تو مجھے بڑی عزیز ہے. اے فاطمہ میں تیرا باپ بھی ہوں, تیرے ساتھ پیار کرنے والا تیرا بابا بھی ہوں, تیری ماں والا بھی تجھے پیار دینے والا ہوں. اے فاطمہ تیرا درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اللہ, میرے نبی کی اتنی پیاری بیٹی کہ جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات کے لوگوں جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ میں محمد کو تکلیف دے گا. فاطمہ تو بضعۃ منی, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ میرے دل کا سکون ہے, وہ میرے روح کا چین ہے. اللہ اللہ, اس پیاری بیٹی کو میرے نبی رخصت کرتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ اللہ, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں محمد چاہتا تو تیرا نکاح بڑے کسی چودھری کے ساتھ بھی کر دیتا, کسی بڑے جناب مالدار کے ساتھ بھی کر دیتا, کیوں نہ کرتے. کائنات کے لوگوں میرے نبی کی بیٹی کے لیے کون سے رشتوں کی کمی, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے علمبردار اس وجہ سے میرے نبی پاک کے قدموں میں رشتے لے آئے کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہیں اور میرے نبی کی پیاری لخت جگر گئے. اللہ اکبر. لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں بڑے بڑے جناب بڑے بڑے مالداروں کے رشتوں کو اس لیے ٹکرا رہا ہوں, بڑے بڑے جاگیرداروں کے رشتوں کو اس لیے ٹکرا رہا ہوں. فاطمہ میرا علی جو ہے وہ مالدار نہیں ہے, وہ گھر بار والا نہیں ہے, وہ کاروبار والا نہیں ہے. اے فاطمہ علی کو میں نے پسند کیا ہے, اس کے ایمان کی وجہ سے پسند کیا ہے, اس کے تقوی کی وجہ سے پسند کیا ہے, اس کی للہیت کی وجہ سے پسند کیا ہے. علی کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت کا بہت کمال ہے.
اللہ 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 سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. اللہ اللہ. اور لوگوں کتنی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سیدنا علی المرتضیٰ کو توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا. اللہ اللہ اللہ. جنگ خیبر کا موقع ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ کئی دنوں سے خیبر کے قلعے پر لگے ہوئے ہیں، فتح نہیں ہو رہی. اللہ اللہ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح سے ایک دن قبل لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا ہے میرے صحابہ کل کا دن آئے گا، میں کل کی بشارت دے رہا ہوں، کل اللہ میں خیبر کی فتح عطا فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. اللہ کے پیغمبر وہ کیسے فتح ہوگی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل میں ایک ایسے مرد مجاہد کو علم دوں گا، ایک ایسے مرد مجاہد کو جناب اس فتح کا پرچم دوں گا. اللہ اللہ. جو جناب چلے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے خیبر فتح کروائے گا. اللہ اللہ اللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور یاد رکھو لوگوں وہ ایسا نوجوان ہے جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ساری رات بعض صحابہ کرام سوئے ہی نہیں، اس وجہ سے کہ شاید کہ صبح وہ علم مجھے مل جائے، صبح فتح کا پرچم مجھے مل جائے، شاید کہ اللہ کے پیغمبر اس نوجوان کے بارے میں میرا نام لے لیں. اللہ اللہ اللہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں صبح ہوئی، نماز فجر ادا ہوئی ہے، جنگ کا میدان لگ گیا ہے، میں اللہ کے پیغمبر کے قریب قریب گھوم رہا ہوں تاکہ اللہ کے پیغمبر میرا نام لے لیں. اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں سنو ہمارا پیغام، جہاں عمر کا مقام ہے وہاں عمر کا مقام ہے، جہاں علی کا مقام ہے وہاں علی کا مقام ہے رضی اللہ عنہما. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں این علی ابن ابی طالب، اور لوگوں علی بن ابی طالب کدھر گئے؟ اللہ اللہ اللہ. میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر علی تو ادھر موجود نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں صحابہ نے اطلاع دی اللہ کے پیغمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بیمار ہے جس وجہ سے وہ جنگ میں حاضر نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے صحابہ جاؤ علی کو میرے پاس لے کر کے آؤ. اللہ اللہ. سیدنا علی فرماتے ہیں لوگوں مجھے نبی پاک کے پاس لایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میری آنکھوں میں درد ہے. اللہ اللہ. میرے نبی نے اپنے قریب کیا. اور لوگوں پہلی بات میں پیغام دوں گا ان لوگوں کو جو میرے علی کا نام لے کر شان میں اضافہ کرتے ہیں، علی مشکل کشا، علی حاجت روا معاذ اللہ. اور لوگوں یاد رکھو جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کو مشکل نہیں آتی، جو حاجت روا ہوتا ہے اس کو حاجت نہیں ہوتی. میرا علی اللہ کے نبی کا صحابی ہے، میرا علی بڑی شان والا ہے لوگوں، لیکن ہے انسان. علی کی بھی آنکھوں میں درد ہوا ہے، اس بات کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ اللہ اللہ. یاد رکھو میرے علی کی آنکھوں کی درد نے اس بات کا ثبوت دیا ہے میرا علی مشکل کشا نہیں ہے، میرا علی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے قریب کیا، اپنا لعاب نکالا، میرے نبی نے علی کی آنکھوں پر لگایا، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام علی جا اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. سیدنا علی فرمانے
फरमाते हैं लोगों, अल्लाह के नबी ने अपना लुआब लगाया, लुआब लगने की देर गए, उस दिन से लेकर सारी जिंदगी मेरी उन आंखों में कभी दर्द हुआ ही नहीं। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी पाक का मौजज़ा है, मेरे नबी की अज़मत है। और सैयदना अली की अज़मत का इसमें ये है, अल्लाह अल्लाह कि सैयदना अली को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अलम पकड़ाया ना और तलवार पकड़ाई, फरमाया अली जाओ खैबर की फतह करो। अल्लाह अकबर, लोगों फाते खैबर अल्लाह ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा को बनाया। अल्लाह अकबर, और कैसा शुजा बनाया। अल्लाह अल्लाह, कायनात के लोगों तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा, हर जंग में पेश पेश रहने वाला मेरे नबी का ये प्यारा सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रखो लोगों, हम नबी पाक के इस सहाबी की अजमत में कमी करने वाले को जर्रा बराबर भी पसंद नहीं करते। याद रखो, जो कमी करेगा वो भी गुमराह होगा, जो ज्यादती करेगा वो भी गुमराह होगा। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अली मेरे नबी का वो यार है, अली मेरे नबी का वो प्यारा है। अल्लाह अल्लाह, सहाबाए किराम बयान करते हैं, जिस वक़्त अल्लाह की तरफ से ये कुरान उतरा, फमन हाज्जका मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मी फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह अल्लाह, जिस वक़्त कुरान पाक की आयात मुबाहला उतरी ना, सहाबाए किराम बयान करते, वो मुबाहला कहा जाता है कि अगर कोई जनाब मुखालिफ गिरोह हो, यानी जिस वक़्त यहूदियों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैलेंज किया इस्लाम के बारे में, तो मुबाहले के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम आया कि आप इनको बोलो कि तुम भी आप आ जाओ, खुले मैदान में आ जाओ, अपनी औलाद को बुला लो, अपने जनाब बच्चों को बुला लो, अपने जनाब खानदान को बुला लो, और हम भी अपने खानदान को, अपनी औलाद को बुला ले, और फिर एक दूसरे पर लानत करे। जो झूठा होगा वो तबाह हो जाएगा, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जिस वक़्त ये मौका आया, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खानदान में से बुलाया गए, तो हसन हुसैन को बुलाया गए, बुलाया गए फातिमा तुल ज़हरा को बुलाया गए, बुलाया गए जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मेरे नबी के अहले बैत में शामिल गए लोगों, मेरे अली मेरे नबी के अहले बैत में शामिल गए। और याद रखें, अली वो मेरे नबी के साहबी हैं जिनकी औलाद से मेरे नबी का नस्ब जिंदा है। अल्लाह अल्लाह, और इसी नस्ब से क़यामत तक अल्लाह का जनाब आखिरी महदी दुनिया में आएगा। अल्लाह अल्लाह, इसी नस्ब से जनाब अल्लाह के दीन के सिपाही। अल्लाह अल्लाह, कायनात के लोगों, अली मेरे नबी के खानदान में मेरे नबी के अहले बैत का रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, इससे बढ़कर क्या है, मेरे पाक पैगंबर रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा से वापस आ रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में एक गदीर खुम नामी जगह आती है, और लोगों हमें लोग कहते हैं जी बात करो गदीर खुम की, आओ सुनो गदीर खुम की बात। अल्लाह अल्लाह, गदीर खुम की जगह पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम
میں سے بعض نے سیدنا علی پر کچھ اعتراض کیے. اللہ اللہ میرے نبی پاک کو علی سے کتنی محبت ہے, کتنی عقیدت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہے, صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, میں محمد الرسول اللہ کا پیغام. اللہ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا ہے, فرمایا ہے کائنات کے لوگوں انا اولا بالمؤمنین, لوگوں میں محمد الرسول اللہ مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہوں. میری محبت مومنوں کے لیے ہر صورت ضروری ہے, مسلمانوں کے لیے ہر صورت ضروری ہے. اور یاد رکھو جیسے میری محبت ضروری ہے, فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ میں محمد الرسول اللہ کا پیغام سنو لوگو, جو میں محمد کو اپنا پیارا جانتا ہے, اپنا مولا یعنی اپنا دوست جانتا ہے. لوگوں مولا کا معنی حاجت روا یہاں پر نہیں ہوگا, مولا کا معنی مشکل کشا یہاں پر نہیں ہوگا, مولا کا معنی بگڑیاں بنانے والا یہاں پر نہیں ہوگا. یہاں مولا کا معنی ہے اللہ کے نبی کے جو سب سے زیادہ قریب, جو چاہتا ہے میرے نبی سب سے زیادہ قریب ہوں, میرے سب سے پیارے دوست ہوں, میرے سب سے پیارے آقا اور محبوب ہوں. اسے چاہیے کہ میرے علی کو بھی اپنا سب سے پیارا بنا لے. اللہ اکبر, جو نبی کو اپنا پیارا مانتا ہے اسے علی کو بھی اپنا پیارا ماننا پڑے گا. اگر نبی کو مانتا ہے علی کی عظمت کو نہیں مانتا, یاد رکھو رسوا ہو جائے گا, ایمان برباد ہو جائے گا, اور ایمان کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے میرے نبی کی محبت بھی ضروری ہے, علی کی عقیدت بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ میرے نبی کے صحابی ہیں کہ جو میرے نبی کی محبت میں میرے نبی کی ایک ایک ادا پر پیار کرنے والے, ایک ایک ادا کے مطابق زندگی بسر کرنے والے. اللہ اکبر. ایک دن سواری پر سوار ہوئے, مسکرا پڑے. کسی نے پوچھا علی مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے اے لوگوں میں نے نبی پاک کو سواری پر سوار ہوتے مسکراتے دیکھا, اس لیے میں بھی سوار ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ہمیں ان کے ساتھ صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.